بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے لیکچر میں ناصر کاظمی کی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم اس غزل کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ سخن کلام کو کہتے ہیں۔ شریک سخن سے مراد محو گفتگو یا سخن میں شامل یا بات چیت میں شامل۔ ہم سخن دوست کو کہتے ہیں۔ ہم سخن سے مراد یہاں محبوب ہے۔ خامشی لفظ خاموشی، اصل لفظ خاموشی ہے اور واو کو معزوف کر دیا شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے، خامشی کر دیا۔ اے محبوب، اگرچہ تو مجھ سے محو گفتگو نہیں ہے، لیکن تیری خاموشی مجھ سے ہم کلام ہے۔ عزیز طلباء، شاعر نے یہاں پہ غزل کا ایک روایتی مضمون بیان کیا ہے۔ بعض اوقات شاعر خاموشی کی زبان میں اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے۔ مومن خان مومن نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا تھا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات شاعر کا محبوب جب اس کے پاس نہ ہو تو شاعر تنہائی میں اس کی یادوں سے اپنے دکھی دل کو آباد کرتا ہے۔ فیض احمد فیض اسی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں: کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ گویا شاعر نے اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہم کلام ہونے کا مضمون بیان کیا ہے۔ اس شعر کا ایک منظرنامہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر یعنی عاشق اور محبوب کا سامنا ایک محفل میں ہوا، جہاں عاشق نے اپنے محبوب کے تاثرات سے، اس کی خاموشی کی زبان سے اس کی بات کو سمجھ لیا، تو گویا عاشق ہی دراصل اپنے محبوب کی خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، تو محفل میں عاشق کو ہی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اپنے محبوب کی خاموشی کو سمجھ کے اس کی اداؤں اور اس کے جذبات کا اندازہ لگا لیا۔ گویا ناصر کاظمی اس شعر میں اپنے محبوب کے ساتھ گزارے لمحات کا مضمون باندھ رہے ہیں۔ اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ آؤ چپ کی زبان میں ناصر، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں، کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں کریں کہ تھک جائیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، اس غزل کا 5واں شعر: یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔
شاعر اپنے ماضی کے تصور میں کھویا پرانی یادوں سے جڑا بیٹھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ماضی کے تصور میں کھوتا ہوں تو اے محبوب تیری بھولی بسری یادیں آواز بن کر مجھے ستاتی ہیں۔ اگر ہم ناصر کاظمی کی شاعری کو دیکھیں تو ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کا درد اور اپنوں سے بچھڑنے کا غم نمایاں ہے۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا کہ مصداق۔ ناصر اپنی شاعری میں ایک یاد سے جڑا ہمیشہ اپنے ماضی کی یادوں کو یاد کر کے حال میں دکھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ بے نشاں جزیروں کی ترکیب شاعر نے بہت خوبصورت استعمال کی ہے۔ بے نشاں جزیروں سے مراد شاعر کے وہ گلی کوچے، وہ محلہ، وہ رشتہ دار عزیز، وہ شہر انبالہ، وہ اس کا وطن جس کے اب دھندلے آثار اس کے سامنے تو نہیں ہیں لیکن اس کے تصور میں موجود ہیں۔ تو شاعر نے اب حقیقی تصویر کو آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جانے کو بے نشاں جزیرے قرار دیا ہے۔ شاعر دراصل اس شعر میں اپنے ماضی کی یادوں سے جڑا حال میں بے حال بیٹھا ہے۔ اب تیری آواز سے مراد شاعر کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، اس کا محلہ، اس کے گلی کوچے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب اور اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، گویا اس کا وطن اور اس کا شہر انبالہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاعر کیونکہ ہجرت کے بعد جس نئے وطن میں آیا اس وطن میں اس کو اپنے ماضی کی یادیں دکھی کر رہی ہیں اور وہ اپنے ماضی سے جڑا اپنی حسین یادوں میں زندگی کی رونقیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ متبادل اشعار: انبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی لٹے ہوئے قریے کی روشنی، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، گزاری تھیں خوشی کی چند گھڑیاں انہیں کی یاد اپنی زندگی ہے، خود کو کھودا تو تیری یاد کے کھنڈر نکلے، جانے والے تیرے ٹکڑے میرے اندر نکلے، نہ وہ گلیاں نہ وہ چوبارے، نہ وہ اپنے نہ وہ پیارے۔ عزیز طلباء، یہاں پہ بے نشاں جزیرے دراصل اس کے دوستوں کے جو نقوش مٹ چکے ہیں اور اس کے علاقے کے جو نقوش مٹ چکے ہیں، جس کو خوبصورت انداز میں کسی شاعر نے بیاں کیا ہے: نہ وہ گلیاں نہ وہ چوبارے، نہ وہ اپنے نہ وہ پیارے، چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے آخری شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، بے چراغ تاریک یا اندھیری، اے محبوب شہر کی تاریک گلیوں میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ محبوب عاشق کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتا ہے اور اس کے بغیر اسے ہر سو تاریکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس شعر میں بھی ہجرت کا درد اور محبوب سے بچھڑنے کا غم نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ شاعر نے نئے ماحول اور نئے گلی کوچوں کو بے چراغ
یعنی تاریک اور اندھیر نگری قرار دیا ہے۔ شاعر ہجرت کر کے جس نئے ماحول میں پہنچا ہے وہاں نہ محبوب کا دیدار ہے، نہ اس کی باتیں ہیں، نہ اس کی تصویر ہے، بس شاعر اپنے محبوب کے خیالات سے جڑا، اس کی یادوں میں دل میں بسائے غمگین بیٹھا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کی یاد کا مضمون بیان کیا ہے۔ محبوب کی یادیں اس کو ہر پل ستاتی ہیں اور اس کو بے قرار کرتی ہیں، اور وہ محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس کی نگاہ مشرق کی طرف اٹھتی ہے تو کبھی اس کی نگاہ مغرب کی طرف اٹھتی ہے۔ اس کو بڑے شہر میں محبوب دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے محبوب کے بغیر گلیوں اور کوچوں کو وہ تاریک اور ویران سمجھ رہا ہے۔ ایک عاشق کے لیے ساری رونق محبوب ہوتا ہے، جب اس کے سامنے محبوب نہ ہو تو اس کے دل کا موسم اداس ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی شاعر کے دل کا موسم اداس ہے، اور اس اداسی کی وجہ صرف اور صرف اس کا محبوب ہے جو اس سے دور ہو چکا ہے۔ تو اس شعر میں بھی ہجرت کا غم اور اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ شاعر نے اپنے احساسات اور جذبات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ بقول شاعر: خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، جنہیں ہم دیکھ کے جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شاعر نئے ماحول میں اپنے محبوب کی فرقت میں تڑپ رہا ہے اور اس کی یادیں اسے بے قرار کر رہی ہیں۔ وہ محبوب کے شربت دیدار کا طلبگار اور ماضی کی حسین یادوں سے برسرے پیکار ہے۔ عزیز طلباء، اس غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ ناصر کاظمی کی غزل کے آخری 3 اشعار کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اس غزل کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔